السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں کتاب غم نہ کرے، جس کے رائٹر ہے ڈاکٹر آئز القرنی اور جس کا ترجمہ کیا ہے قطریف شہباز ندوی صاحب نے۔ تو شروع کرتے ہیں غم نہ کرے پارٹ 17۔ غم کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، فرشتے آپ کے لیے استغفار کرتے ہیں، مومنین ہر نماز میں آپ کے ساتھ شریک ہے، نبی کریم رضی اللہ عنہ شفاعت کریں گے۔ قرآن پاک میں اچھا وعدہ کیا گیا ہے، ان سب سے اوپر ارحم الراحمین کی رحمت ہے۔ رنج نہ کرے کہ نیکی کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ملتا ہے، اور برائی کا اتنا ہی جتنی برائی ہے، لیکن اسے بھی معاف فرما سکتا ہے۔ تو کیا اللہ کے کرم کی کوئی مثال ہے؟ کیا اللہ کے جود و سخا کے قریب کوئی جود و سخا ہو سکتی ہے؟ آپ کو غم کی ضرورت نہیں کہ آپ موحدین میں ہیں، ملت اسلامیہ کے فرزند اور اہل قبلہ میں سے ہیں، آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، گناہ پر آپ نادم اور نیکی پر آپ خوش ہوتے ہیں، تو آپ کے پاس تو خیر ہی خیر ہے، لیکن آپ کو احساس نہیں۔ آپ خوشحالی میں ہو یا تنگحالی میں، مالدار ہو یا فقیر، شدت ہو یا تنگی، آپ بہرحال خیر میں ہیں۔ مومن کا معاملہ عجیب ہی ہے، اس کا معاملہ پورے کا پورا خیر ہی ہے، اور یہ صرف مومن کے لیے خاص ہے کہ مصیبت پہنچے اور صبر کرے تو اس کے لیے خیر، خوشحالی ہو اور شکر ادا کرے تو اس کے لیے خیر۔ حدیث شریف۔ مصائب پر صبر کامیابی کا راستہ ہے۔ غم نہ کرو، صبر سے کام لو، صبر نجات اور سعادت کا راستہ ہے۔ صبر کرو اور صبر اللہ کے لیے اور اللہ کی راہ میں ہونا چاہیے۔ صبر جمیل اختیار کرو، جو حال زار تم بیان کرتے ہو اس پر اللہ سے ہی مدد لی جا سکتی ہے۔ صبر جمیل اختیار کرو، تم نے جو صبر کیا ہے اس پر سلامتی ہے۔ مصائب کے وقت اہل سنت 3 چیزوں سے کام لیتے ہیں: صبر، دعا اور مصیبت کے خاتمے کا انتظار۔ شاعر کہتا ہے، انہوں نے ہمیں موت کے جام پلائے، ہم نے ان کو، لیکن ہم موت پر زیادہ صبر کرنے والے تھے۔ ایک صحیح حدیث میں ہے، اذیت پر اللہ سے زیادہ صبر کوئی نہیں کرتا، کہ لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے بیوی بچے ہیں، حالانکہ اللہ ہی انہیں عافیت دیتا اور روزی دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ موسیٰ پر رحم کرے، انہیں بہت زیادہ برداشت کرنا پڑا، لیکن انہوں نے صبر کیا، اور فرمایا جو صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اللہ اسے صابر بنا دیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، تم بلندی و شرف کے لیے اتنی سستی سے چل رہے ہو، جبکہ لوگ اس کے لیے زبردست کاوش کرتے ہیں۔ بہت سے تو اکتا جاتے ہیں، لیکن جو صبر و عزیمت سے کام لیتے ہیں وہ اس بلند مقام پر پہنچ ہی جاتے ہیں۔ بزرگی اور بڑائی کوئی کھجور نہیں جسے کھا لو، جب تک تلخی کا مزہ نہ چکھو تم بڑائی اور عظمت کو نہیں پا سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ بلند مقام خواہشوں اور آرزوؤں سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ عزم و ارادہ اور تدبیر و عمل سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ لوگ تمہارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، یہ دیکھو وہ اللہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ کتاب الزہد میں امام احمد نے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم تیرے اوپر تعجب ہے، میں نے تجھے پیدا کیا لیکن تو میرے غیر کی عبادت کرتا ہے۔ میں تجھے روزی دیتا ہوں، تو میرے علاوہ کسی اور کا شکر ادا کرتا ہے۔ میں تجھے نعمتیں دیتا ہوں، تجھ سے بے نیاز ہوں، تو معصیتیں کرتا ہے اور میری ناراضگی مول لیتا ہے، جبکہ تو میرا محتاج اور فقیر ہے۔ میرا خیر تیری طرف اترتا ہے، تیرا شر میری طرف اوپر چڑھتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ انہوں نے 30 لوگوں کا علاج کیا، بہت سے اندھوں کو بینا کر دیا، لیکن وہ سب کے سب آپ کے دشمن ہو گئے۔ تنگی رزق سے نہ گھبرائے، اللہ واحد و یکتا ہی رزاق ہے، وہی روزی دیتا ہے اور اس نے اس کا ذمہ لیا ہے، اور آسمان میں تمہارے لیے روزی ہے اور وہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا جب روزی کا مالک اللہ ہے تو مخلوق کی چاپلوسی کیوں؟ روزی کے لیے اپنے کو ذلیل کیوں کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، زمین میں جو بھی ذی روح ہے اس کی روزی اللہ پر ہے، اور فرمایا، اللہ جو رحمت و لوگوں پر
کرتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے روک لیتا ہے اسے کوئی جاری نہیں کر سکتا۔ تندئی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب۔ بہت سے اسباب مصائب کو آسان کر دیتے ہیں، مثلاً اللہ تعالیٰ ان مصائب پر اجر و ثواب دے گا۔ فرمایا صبر کرنے والوں کو ان کا اجر پورا پورا بے حساب کر کے دیا جائے گا۔ مصیبت میں مبتلا آپ کے علاوہ اور بھی بہت ہے۔ شاعر کہتا ہے، اگر میرے پاس اپنے بھائی کو رونے والے زیادہ نہ ہوتے تو اپنے آپ کو قتل کر چکا ہوتا۔ اپنے دائیں بائیں دیکھیے، ہر جگہ مصیبت کے مارے ہی ملیں گے۔ جیسے عربی کی ایک مثل ہے کہ بنو سعد ہر وادی میں پائے جاتے ہیں۔ یہ مصیبت چھوٹی ہے، اس سے بڑی بڑی آفتیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ مصیبت بندے کی دنیا میں ہے، دین میں نہیں۔ خوشگواری کے مقابلے میں مصائب میں تسلیم و رضا بندگی و عبودیت کی بڑی دلیل ہے، مقدر سے مفر نہیں۔ کوئی حیلہ و چارہ سازی ممکن نہیں، اس لیے صبر اختیار کریں۔ اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور وہ تمہارے لیے خیر ہو۔ دوسرے کا لبادہ نہ اوڑھیے۔ ہر ایک کے لیے ایک راستہ ہے، لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اسی ذات نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا ہے، تمہارے درجات ایک دوسرے سے بلند کر دیے ہیں۔ ہر جماعت اپنا طریقہ جانتی ہے۔ لوگ مختلف صلاحیتوں، ذہنوں اور توانائیوں کے مالک ہوتے ہیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا راز ہی یہ تھا کہ آپ نے مختلف صحابہ سے ان کی صلاحیتوں اور استعدادوں کے مطابق کام لیے۔ حضرت علی عہدۂ قضا پر فائز تھے، معاذ علم کے شعبے میں، ابی بن کعب قرآن کے لیے، زید فرائض کے لیے، خالد جہاد کے لیے، حسان شعر و شاعری کے لیے، قیس بن ثابت خطابت کے لیے خاص تھے۔ بقول شاعر، سخاوت کو تلوار کی جگہ اور تلوار کو شبنم کی جگہ رکھنا مضر ہی ثابت ہوتا ہے۔ غیر میں ڈوب جانا، دوسروں کی صفات کا لبادہ اوڑھنا، یہ قتل نفس اور خودکشی ہے۔ لوگوں کی عادات، زبانوں، رنگوں اور صلاحیتوں کا اختلاف اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ حضرت ابوبکر نے اپنی نرمی و لطف و کرم سے ملت عربی اور امت مسلمہ کو نفع پہنچایا۔ حضرت عمر نے اپنی شدت و صلابت سے اسلام و اہل اسلام کی نصرت کی، لہٰذا آپ کی جو بھی صلاحیت تھی اس پر راضی رہیے۔ اسے ترقی اور نشوونما دیجیے، اس سے فائدہ اٹھائیے اور فائدہ پہنچائیے۔ اللہ کسی بھی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا۔ دوسری شخصیات کی اندھی تقلید اور ان میں ڈوب جانا، اپنی صلاحیت کو دفنانا، اپنے ارادے کو قتل کرنا اور اپنی انفرادیت کو کھو دینا ہے، حالانکہ مخلوق میں ہر ایک کی انفرادیت مقصود ہے۔ گوشہ نشینی اور بندے پر اس کا مثبت اثر۔ عزت و تنہائی سے یہاں میری مراد شر کے کاموں اور فضول باتوں سے بچنا ہے۔ ایسی تنہائی تو سینہ کھول دیتی اور رنج و بلا کو دور کر دیتی ہے۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں، بندے کو عبادت، ذکر و فکر، تلاوت اور احتساب نفس کے لیے تنہائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تنہائی میں وہ دعا و استغفار کرتا ہے، برائی سے دور رہتا ہے۔ ابن الجوزی نے صید الخاطر میں 3 فصلیں باندھی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے، کہتے ہیں، راحت، عزت، شر و فساد سے دوری، منصب و مرتبہ کی حفاظت، عمر اور وقت کی حفاظت، کینے پروروں اور حاسدین سے دوری، آخرت کے لیے تفکر، اللہ سے ملاقات کی تیاری، اطاعت کی فرصت، نفع بخشی میں جولان فکر، گوہر حکمت نکالنے اور نصوص سے استنباط کرنے کے لیے میں نے کوئی نسخہ تنہائی و عزلت سے زیادہ تیر بہدف نہیں پایا۔ عزت کے بارے میں اس کے علاوہ بھی انہوں نے تذکرہ کیا ہے، جس کا مفہوم ہم نے قدر تصرف کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ گزشتہ فصل میں ہم نے بھی عزت کے سلسلے میں لکھا تھا، اسے پھر تازہ کر لیں۔ عزت میں پردہ ہے، عیوب پوشیدہ ہو جاتے ہیں۔ عزت زبان کی غلطی، لغزش اور رعونت نفس کا پردہ ہے۔ محاسن
کہ چہرے کا حجاب ہے، گوہر فضیلت کا صدف ہے، مناقب کی کلیوں کا غلاف ہے۔ اگر یہ تنہائی کتاب کے ساتھ ہو تو کیا کہنے، عمر میں اضافہ ہو، مہلت میں وسعت آئے، خلوت میں آرام ملے، طاعت کا سفر ہو، غور و فکر کی سیاحت ہو۔ عزت میں ہی تعمیل، تدبر اور تفکر کا مزہ آپ کو ملے گا۔ عزت ہی میں آپ معانی اور لطائف کی تمنا کریں گے، مقاصد پر غور کریں گے، رائے کا محل اور ہیکل عقل کی تعمیر کریں گے۔ عزت میں روح کو مزہ، قلب کو زبردست سرور ملتا ہے اور دل میں نئی نئی امنگیں کروٹ لیتی ہے۔ عزت میں ریاکاری کا موقع نہیں ملتا، کیونکہ آپ کو صرف اللہ دیکھتا ہے، آپ کی باتیں کوئی انسان نہیں بلکہ علیم و خبیر سنتا ہے۔ جتنے بھی بڑے لوگ، جہانگیری کرنے والے، عبقری، اساطین زمان اور تاریخ ساز ہستیاں، اہل فضل زمانے کے باب سیرت لوگ محفلوں کی جان گزرے ہیں، ان سب نے اپنی عظمت و بڑائی کے پودے کی سینچائی عزت و تنہائی کے پانی سے کی تھی، یہاں تک کہ وہ پودا نشوونما پا کر اپنے تنے پر کھڑا ہو گیا اور اللہ کے حکم سے برگبار لایا۔ علی بن عبدالعزیز جرجانی کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ تم ترش روح ہو، حالانکہ انہوں نے ایسے شخص کو دیکھا جو ذلت کی جگہ سے دور رہتا ہے۔ جب کہ کہا جاتا ہے کہ یہاں گھاٹ ہے تو کہتا ہوں کہ ہاں میں دیکھ رہا ہوں، لیکن بندہ آزادی کے ساتھ پیاس برداشت کر لیتا ہے۔ میں علم کا حق ادا نہیں کرتا، اگر کوئی لالچ دکھائی دے اور اسے میں اپنے لیے زینہ بنا لوں، کیا میں علم کا پودا لگاؤں اور ذلت کا پھل پاؤں؟ تب تو جہل کی اتباع ہی بہتر ہوگی۔ اگر اہل علم نے علم کی حفاظت کی ہوتی تو وہ ان کی حفاظت کرتا، اور اگر دلوں میں اس کو عظمت ڈالی ہوتی تو ان کی عظمت ہوتی، لیکن انہوں نے علم کی اہانت کی اور اس کے چہرے کو حرص و آز سے گدلا کر دیا، یہاں تک کہ وہ میلا ہو گیا۔ احمد بن خلیل حنبلی کہتے ہیں، جو بھی تفکرات سے راحت اور عزت چاہتا ہو اسے تنہا رہنا چاہیے اور قلیل پر راضی۔ اس شخص کو آرام کہاں جو کینہ پرور ہو، حاسدوں کا نشانہ ہو، بخیل سے بھی اس کا پالا پڑتا ہو۔ افسوس کہ ہر طرح کے آدمی کو جان کر دکھ ہی ہوتا ہے۔ قاضی علی بن عبدالعزیز جرجانی کہتے ہیں، مجھے زندگی کی لذت تب تک نہیں ملی جب تک میں نے گھر میں گوشہ نشین ہو کر کتاب کو اپنا ہم نشین نہیں بنا لیا۔ علم سے زیادہ باعزت کوئی چیز نہیں، مجھے اس کے علاوہ کوئی ہمدم نہیں چاہیے۔ لوگوں سے ملنے جلنے میں تو ذلت ہے، اگر عزت چاہتے ہو تو انہیں چھوڑ کر تنہا رہو۔ ایک اور شاعر کہتا ہے، میں تنہائی کا عادی اور خانہ نشین ہوں، اس لیے ہمیشہ سکون و راحت سے رہتا ہوں۔ میں نے لوگوں کا بائیکاٹ کر دیا ہے، مجھے یہ پرواہ نہیں کہ فوج نے کوچ کر دیا یا بادشاہ سوار ہو گیا۔ محدث حمیدی فرماتے ہیں، لوگوں کے میل جول سے قیل و قال کے علاوہ کیا ملتا ہے، اس لیے لوگوں سے ملنا جلنا کم کر دو، سوائے اس کے کہ علم کا حصول یا اصلاح حال مقصود ہو۔ ابن فارس کہتے ہیں، لوگ میرا حال چال پوچھتے ہیں، میں کہتا ہوں اچھا ہے، ایک ضرورت پوری ہوتی ہے، ایک رہ جاتی ہے۔ جب دل میں تفکرات کا ازدحام ہو جاتا ہے تو کہتا ہوں کہ کبھی تو ان سے نجات ملے گی۔ میری ہمدم بلی ہے، میری مونس و غمخوار میری کاپیاں ہیں، اور مجھے چراغ سے عشق ہے۔ ایک کہاوت ہے کہ عزت چاہنے والے کو عزت ملتی ہے، اس بارے میں خطابی کی کتاب الاصلاح کا بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ شدائد سے نہ گھبرائیں، مشقتیں اور شدائد دل کو مضبوط کرتے ہیں، گناہوں کو دھوتے، غرور کا خاتمہ کرتے اور تکبر کو مٹاتے ہیں۔ ان سے غفلت دور ہوتی ہے، یاد دہانی حاصل ہوتی ہے، لوگوں کی ہمدردی اور صالحین کی دعا ملتی ہے۔ ان سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ واحد و قہار کے سامنے سپردگی کا جذبہ بڑھتا ہے۔ ان سے فوری تنبیہ و خبرداری حاصل ہوتی ہے، نصیحت ملتی ہے، صبر سے عاجزی پیدا ہوتی ہے، پسماندگی میں ثواب کی امید بنتی ہے، اللہ سے ملاقات کی تیاری ہوتی ہے، دنیا کی طرف میلان سے آدمی کا دل ہٹتا ہے، روحانی لطف بڑھتا ہے، بڑے گناہ پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے اور بڑی بڑی خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔
چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور ان سبھی باتوں پر ضرور غور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔